اور اگر کوئی شخص حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں دیکھے تو اس بات کی دلیل ہے کہ وہ شخص حج کرے گا۔ ہاں، اگر کوئی شخص عالموں، حکیموں اور زاہدوں کو خواب میں دیکھے تو اب اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم اس بات پر گفتگو کریں گے کہ اگر کوئی شخص صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو خواب میں دیکھے تو اس کا مطلب کیا ہوگا اور اس کی تعبیر کیا ہوگی۔ اس حوالے سے ہم ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تعبیر الرؤیا سے مدد حاصل کرتے ہوئے اس موضوع پر آگے گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن حضرت سیدنا امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کون ہیں؟ تھوڑا سا آپ کا تعارف کرواتا چلوں کہ حضرت سیدنا امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ 33 ہجری میں پیدا ہوئے تابعی بزرگ تھے۔ بصرہ میں علوم دینیہ میں اپنے وقت کے امام تھے۔ آپ کپڑے کا کاروبار کرتے تھے اور تھوڑا سا اونچا سنا کرتے تھے۔ علم فقہ حاصل کیا اور حدیث کی روایت بھی کی۔ تقوی اور پرہیزگاری اور خوابوں کی تعبیر بتانے میں آپ بہت زیادہ مشہور تھے، اور حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فارس میں انہیں اپنا کاتب مقرر کیا، اور ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم یہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات 110 ہجری میں ہوئی۔ اب جب آپ نے جان لیا کہ یہ کتنے عظیم صحابی کے کتنے عظیم شاگرد تھے، تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں صحابہ کرام کو دیکھنے کی کیا تعبیر بتائی ہے۔ حضرت محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں دیکھے تو یہ دلیل ہے کہ راہ دین اسلام میں یگانہ ہوگا اور مسلمانوں میں قول کا سچا اور بادیانت مشہور ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، جس کی بھی تابعداری کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ اگر کوئی شخص خلفائے راشدین کو خواب میں دیکھے تو اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ اول خلیفہ حضرت امیر المؤمنین ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص خلیفہ اول ابوبکر صدیق کو خواب میں دیکھے تو یہ دلیل خوشی اور کرامت کی ہے، یعنی اس شخص کو خوشیاں نصیب ہوں گی اور عزت ملے گی۔ اور حضرت کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر آپ کو کوئی کسی شہر میں زندہ دیکھے تو یہ اس امر کی دلیل ہے کہ اس ملک اور شہر کے لوگ بکثرت زکوٰۃ اور صدقہ دیتے ہیں، اور یہ تب ہے جب آپ کو خوش اور کشادہ دیکھیں۔ اگر آپ کو ناراض دیکھیں تو پھر پہلے کے خلاف ہے، یعنی اس شہر کے لوگ زکوٰۃ اور صدقہ نہیں دیتے۔ دوسرے خلیفہ حضرت امیر المؤمنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص آپ کو خواب میں دیکھے تو یہ اس امر کی دلیل ہے کہ وہ شخص عادل اور منصف ہے، اور اگر آپ کو کسی شہر میں کشادہ اور خوش طبیعت دیکھیں تو یہ اس امر کی دلیل ہے کہ اس شہر میں عدل و انصاف ظاہر ہوگا۔ تیسرے خلیفہ امیر المؤمنین حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے تو ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص آپ کو خواب میں خوش طبیعت اور ہنستا ہوا دیکھے تو یہ اس امر کی دلیل ہے کہ شہر کے لوگ قرآن مجید اور علم سیکھنے میں رغبت کریں گے۔ اور چوتھے خلیفہ امیر المؤمنین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر کسی نے خواب میں دیکھا تو ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص آپ کو خواب میں خوش طبیعت اور ہنستا ہوا دیکھے تو اس امر کی دلیل ہے کہ وہ کرامت اور شجاعت اور سرداری پائے گا، اور جس شہر میں دیکھے گا وہ شہر عدل و انصاف سے متصف ہوگا، لیکن گاہے گاہے ان کے درمیان نزاع، جدل اور جھگڑا ہوتا رہے گا۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص حسنین کریمین یعنی حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو خواب میں دیکھے تو اس کے بارے میں محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو شخص آپ رضی اللہ تعالی عنہما کو خواب میں دیکھے گا تو خیر اور راحت پائے گا، اور آخر کار وہ شہداء کا درجہ پائے گا۔ اور اگر کوئی شخص حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں دیکھے تو اس بات کی دلیل ہے کہ وہ شخص حج کرے گا اور وہ جہاد کرے گا۔ اور اگر کوئی شخص حضرت سیدنا ابو ہریرہ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو خواب میں دیکھے تو یہ اس امر کی دلیل ہے کہ وہ سنتوں کی طرف راغب ہوگا اور علم اور شریعت کو پسند کرے گا۔ اور اگر کوئی شخص حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں دیکھے
تو یہ ثمر کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو علم اور قرآن عنایت فرمائے گا اور اس کی عاقبت محمود ہوگی۔ اور اگر کوئی شخص حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو خواب میں دیکھے تو یہ ثمر کی دلیل ہے کہ وہ کار دین میں مجتہد ہوگا۔ اور اگر کوئی شخص حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں دیکھے تو یہ ثمر کی دلیل ہے کہ وہ مشہور ہوگا اور مؤذنوں کا ثواب پائے گا اور اہل سنت و جماعت کی راہ پہ چلے گا۔ اور حاصل یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اکرام کو خواب میں دیکھنا خیر اور منفعت کی دلیل ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص عالموں، حکیموں اور زاہدوں کو خواب میں دیکھے تو اب اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ تو ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ثمر کی دلیل ہے کہ وہ خیر کے کاموں پر توفیق پائے گا اور علم حاصل کرے گا، کیونکہ علماء حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وارث اور مسلمانوں کے رہنما ہیں۔ اور اگر کوئی شخص خواب میں کسی شہر یا محلے میں علماء و حکماء کے گروہ کو جمع ہوتے دیکھے تو یہ اس امر کی دلیل ہے کہ اس شہر کے لوگ جاہلوں پر گفتار اور کردار اور امر و نہی سے نصرت پائیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجیے، کمنٹ کیجیے اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ ویڈیو کو دیکھنے کا آپ کا شکریہ۔